अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिकी सदर जो बाइडन और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गाज़ा में जंग बंदी पर तबादला ख्याल किया। व्हाइट हाउस के तर्जुमान के दफ्तर ने जो बाइडन और नेतन्याहू के दरमियान हुई गुफ्तगू के हवाले से एक तहरीरी बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि दोनों रहनुमाओं ने 27 मई 2024 के इंतजामात की बुनियाद पर जंग बंदी और यरगुमालियों की रिहाई के मुआहदे के लिए दोहा कतर में जारी मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया, जिसका ऐलान सदर ने गुज़िश्ता साल किया था और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने मुत्तफ़क़ा तौर पर इसकी मंजूरी दी। बयान में कहा गया है कि मुलाकात के दौरान खित्ते के बदलते हुए हालात, लेबनान के साथ जंगबंदी का मुआहदा, शाम में बशार अल असद की हुकूमत के खात्मा और खित्ते में ईरान की ताकत के कमज़ोर होने पर तबादला ख्याल किया गया। बयान में मज़ीद कहा गया कि जो बाइडन ने गाज़ा में इंसानी इमदाद में इजाफे के साथ जंगबंदी और यरगुमालियों की वापसी की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। नेतन्याहू ने इसराइल की पुरजोर हिमायत और अमेरिका की जानिब से इसराइल की सलामती और कौमी दिफा में गैर मामूली किरदार अदा करने पर जो बाइडन का शुक्रिया अदा किया। 9 जनवरी को जो बाइडन ने कहा था कि गाज़ा के बारे में एक मुआहदे तक पहुँचने की तरफ पेशरफ्त हुई है। जो बाइडन इंतजामिया 20 जनवरी को नए सदर डोनाल्ड ट्रंप को इख्तियार सौंपने से कबल कतर और मिस्र के साथ दोहा में जंगबंदी मुज़ाकरात मुकम्मल करने की कोशिश कर रही है। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने फिलिपाइन के सदर फेर्डिनांड मार्कोस जे.आर. और जापान के वज़ीर-ए-आज़म योशिहिदे सुगा के साथ इंडो पैसिफिक इलाके में जारी ताउन से मुतालिक बातचीत की। व्हाइट हाउस के जारी करदा तहरीरी बयान के मुताबिक जो बाइडन ने मार्कोस जे.आर. और योशिहिदे के साथ टेलीफोनिक मुलाकात की। मुज़ाकरात में फ़रीक़ीन ने सह फ़रीक़ी बहरी सलामती और इक़्तिसादी ताउन के साथ साथ जनूबी बहर चीन में चीन के ख़तरनाक और गैर क़ानूनी रवैयों पर गौर किया और आज़ाद व खुले इंडो पैसिफिक के दवाम के लिए ज़रूरी रब्त व ज़ब्त जारी रखने की अहमियत पर इत्तफ़ाक़ किया। लॉस एंजल्स और इसके आसपास के जंगलात में लगी आग से मरने वालों की तादाद बढ़कर 24 हो गई है। एबीपी न्यूज़ ने यह खबर काउंटी ऑफ लॉस एंजल्स डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एग्जामिनर के हवाले से दी है। इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ 16 अमवात की इत्तला थी। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने पहले कहा था कि लॉस एंजल्स में आग लगने से हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा है क्योंकि कई लोग लापता हैं। कैलिफोर्निया में गुज़िश्ता हफ्ते मंगल से कई जंगलात में आग भड़की हुई है, जिसके बाद हज़ारों अफराद को नकल मकानी पर मजबूर होना पड़ा। न्यूज़ नेशन ने कानून नाफिज करने वाले अफसरान का हवाला देते हुए गुज़िश्ता रोज़ खबर दी थी कि लॉस एंजल्स पुलिस महकमे ने एक शख्स को हिरासत में लिया है जिस पर आतिशज़दगी शुरू करने का शुबा है। हालांकि यह कुदरती आफत समझा जा रहा है, लेकिन एक मुश्तबा शख्स पर शुबा भी किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर सारिफीन की जानिब से लॉस एंजल्स में लगी आग और गाज़ा में इसराइल की जानिब से लगाई गई आग और मासूमों के कत्ले आम की मुख्तलिफ वीडियोस गश्त कर रहे हैं और लोगों के तबसरे जारी है। कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स में लगी आग को बुझाने में मदद के लिए अमेरिका की दरख्वास्त पर कनाडा 60 फायर फाइटर्स भेजेगा। कनाडा के हंगामी तैयारी के वजीर हरजीत सज्जन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, अमेरिकी दोस्तों ने जंगल की आग बुझाने में मदद की दरख्वास्त की। अल्बर्टा और BC से 60 फायर ब्रिगेड के अमले को मंगल को ही तैनात किया जाएगा और हम आने वाले दिनों में मजीद वसाइल भेजने की तैयारी के लिए काम कर रहे हैं, अपने पड़ोसियों की मदद कर रहे हैं। वाज़ेह के कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग ने मंगल से खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली है, जिसकी वजह से अब तक 24 अफराद हलाक हो चुके हैं और हज़ारों लोगों को अपने घर खाली करने पड़े। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं और 10,000 के करीब मकानात जलकर खाकस्तर हो गए हैं। गाज़ा पट्टी के इलाकों पर इजरायली हमलों में कम से कम 8 फ़लस्तीनी मारे गए हैं। मुकामी शहरी दिफा और तिबी ज़राए ने आज ये इत्तला दी। गाज़ा में शहरी दिफा के तर्जुमान महमूद बसल ने बताया कि गाज़ा शहर के मगरिब में अल शाती पनागदीन कैंप में फ़लस्तीनियों के एक इज्तिमा को निशाना बनाते हुए इजरायली ड्रोन हमले में 3 अफराद मारे गए। दीगर एक हमले में गाज़ा शहर के शुमाल मगरिब में अल करामा इलाके में एक फ़िज़ाई हमले में 2 फ़लस्तीनी मारे गए और गाज़ा शहर के मशरिक़ में अल शुजाया में इजरायली हमले में मज़ीद 2 अफराद मारे गए। तिबी ज़राए ने बताया कि इसके अलावा शुमाली गाज़ा के कस्बे जबालिया में एक नौजवान मारा गया, जहां आईनी शाहिदीन ने इजरायली तोपखाने से इलाके को निशाना बनाते हुए जख्मी होने की तस्दीक की। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने आज इसराइल पर नस्लकुशी, नकल मकानी और कब्ज़े को फ़रोग़ देने के लिए अपनी जंग को तोल देने का इल्ज़ाम लगाया और आलमी बरादरी से तशद्दुद को रोकने के लिए फ़ौरी तौर पर कदम उठाने की अपील की। शाम में नई इंतजामिया के सरबराह अहमद शरा ने निशानदेही की कि हुकूमत के खात्मे के साथ ही मुल्क में वापसी में तेज़ी आएगी और कहा कि मुझे यकीन है कि 2 साल में 14 मिलियन शामी अपने मुल्क वापस आ जाएंगे। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मवाद तख्लीक करने वाले जो खिताब से बात करते हुए अहमद शरा ने कहा कि 8 दिसंबर को 61 साल बास हुकूमत के खात्मे के साथ ही जबरी तौर पर बेघर हुए और मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए शामियों ने अपने वतन वापस आना शुरू कर दिया है।
الشرا نے کہا کہ معاشرے کے تمام طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بغیر کسی پریشانی کے مل جل کر رہ رہے ہیں۔ احمد شرا نے اس بات کی نشاندہی کی کہ ملک واپس آنے والے افراد کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ 2 سالوں میں 14 ملین شامی اپنے ملک واپس آئیں گے، جبکہ صرف 1 یا 1.5 ملین باقی رہ جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے کہ معزول حکومت نے ملک کے اداروں کو عوام پر اپنے دباؤ اور اختیار کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا۔ احمد نے کہا کہ حکومت نے عوام کو دشمن بنایا، عوام کو زیر کرنے کے لیے تمام اداروں کو منظم کیا، عوام کو اپنی خدمت کرنے کی ہدایت کی اور تشدد یا قتل جیسے قوانین کا سہارا لیا۔ احمد شرا نے کہا کہ ملک کی تعمیر نو اور ترقی کا عمل انصاف کے اصول پر مبنی ہوں گے۔ قیادت کو یہ جاننا ہے کہ کب آگے بڑھنا ہے، کب رکنا ہے اور کہاں رکنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ریاست کمزور ہے تو اس ملک کے شہری مضبوط نہیں ہو سکتے۔ اس عمل میں سرکاری اداروں، قانون ساز و انتظامی اداروں اور دیگر مختلف شعبوں کے لیے قلیل، درمیانے اور طویل مدتی منصوبے بنائے جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے کہ معاشرے میں موجودہ مسائل کو حل کرنے میں وقت لگے گا، لیکن مستحکم منصوبوں اور سماجی تعلیم کے ذریعے ان پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ شام کی نئی انتظامیہ نے پاسپورٹ کارروائیاں شروع کروا دی ہے۔ شام کی خبر سے NC سانا کے مطابق عبوری حکومت کی وزارت داخلہ سے منسلک شعبہ مہاجرت و پاسپورٹ نے دوبارہ خدمات کا آغاز کر دیا۔ پاسپورٹ کارروائیاں شروع ہونے کے ساتھ ہی زیر چھپائی پاسپورٹوں کو جلد از جلد مکمل کر کے مالکان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے حریف ممالک چین اور پاکستان کے ساتھ متصل سرحدی علاقوں میں ایک اسٹریٹجک روڈ ٹنل کا افتتاح کیا۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی نے آج پیر کو سطح سمندر سے انتہائی بلندی پر واقع اس ٹنل کا افتتاح کیا، جس کے بعد ان علاقوں تک تمام موسموں میں رسائی آسان ہو جائے گی۔ سال کے 6 ماہ تک برف کی وجہ سے بند رہنے والے ہمالیائی درے کے نیچے 31 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کی لاگت سے تعمیر کیے گئے اس ٹنل کا نام زیڈ موریا ٹنل ہے۔ اس کی لمبائی 6.4 کلومیٹر طویل ہے۔ اس نئے ٹنل کی وجہ سے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کا لداخ کے ساتھ رابطہ آسان اور اس کے بعد سری نگر لیہ ہائی وے کو ہر موسم میں کھلا رکھنا ممکن ہو جائے گا۔ رشیا کرملن کے ترجمان پیسیکوف نے آج پیر کو کہا کہ روس ماسکو کے توانائی کے شعبے کو نشانہ بنانے والی نئی امریکی پابندیوں کے نتائج کو کم کرنے کے لیے اقدامات کرے گا۔ امریکہ نے جمعے کے روز روس کے توانائی کے شعبے سے وابستہ 200 سے زائد اداروں اور افراد پر پابندیاں عائد کی ہے اور 180 سے زائد جہازوں کو بلاک شدہ جائیداد کے طور پر شناخت کیا۔ پیسیکوف نے کہا جدید دنیا میں صورتحال نے بارہا یہ ثابت کیا ہے کہ قدرتی راستوں توانائی کی فراہمی کے راستوں کو محض کاٹ نہیں کیا جا سکتا۔ پیسیکوف نے مزید کہا کہ روس متبادل آپشنز تلاش کرے گا۔ سنہوا نیوز ایجنسی نے رپورٹ کیا کہ روس کی ریاستی جوہری توانائی کارپوریشن روساتوم کے سینئر حکام کے خلاف پابندیوں پر تبصرہ کرتے ہوئے پیسیکوف نے کہا کہ کمپنی اپنی بین الاقوامی سرگرمیاں جاری رکھے گی۔ پیسیکوف نے کہا یہ واضح ہے کہ امریکہ غیر مسابقتی طریقوں سے ہماری کمپنیوں کی پوزیشن کو کمزور کرنے کی کوشش جاری رکھے گا، لیکن ہمیں امید ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ فلسطینی ایوان صدر نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ غزہ میں خونریز تنازع کے خاتمے کے لیے کوششیں تیز کر دیں اور اسرائیل پر بڑے پیمانے پر قتل، تباہی اور نقل مکانی کا الزام لگایا۔ صدر محمود عباس کی قیادت میں فلسطینی اتھارٹی پہلے دن سے ہی تنازعات کے خاتمے اور فلسطینیوں کو تباہی سے بچانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ صدارتی ترجمان نبیل عبورودینے نے وفا نیوز ایجنسی کو ایک بیان میں یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی جارحیت 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی موت، زخمی، حراست اور لاپتہ ہونے کا سبب بنی۔ ترجمان نے کہا کہ صدر عباس جنگ بندی کو تیز کرنے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2735 کو نافذ کرنے کے لیے عرب اور بین الاقوامی فریقوں کے ساتھ گہری بات چیت میں مصروف ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے لبنان میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولنے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ایک تحریری بیان میں کہا گیا ہے کہ بیروت میں سفارت خانہ دوبارہ کھولنے کی تیاریوں کے سلسلے میں ایک وفد لبنان بھیجا گیا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زاید ال نہیان نے لبنانی صدر جوزف اون کے ساتھ فون پر بات چیت کے بعد اس سلسلے میں ہدایت دی۔ بیان میں کہا گیا کہ سفارت خانے کا دوبارہ کھلنا دونوں ممالک اور دوست عوام کے مابین برادرانہ تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ ابوظہبی انتظامیہ نے اکتوبر 2021 میں لبنان کے وزیر اطلاعات جارج کرزائی کی جانب سے یمن کے حوالے سے سعودی عرب کو تنقید کا نشانہ بنانے والے بیانات کے بعد بیروت سے اپنے سفارتکاروں کو واپس بلا لیا تھا اور اپنے شہریوں کے لبنان کے سفر پر پابندی عائد کر دی تھی۔ سعودی آرامکو کمپنی کے سربراہ انجینئر امین ناصر نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے توانائی کی پیداوار میں 70% اضافے کا ہدف مقرر کر رکھا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ پیداواری ہدف میں اضافہ نوجوانوں کے لیے مزید ملازمتوں کے موقع پیدا کرنے کے لیے مقرر کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ توانائی کے شعبے میں یہ توسیع سعودی ویژن 2030 کے تحت آتی ہے، جس کا مقصد معیشت کو
متنوع بنانا اور تیل پر انحصار کم کرنا ہے۔ اس منصوبے میں تیل، گیس اور قابل تجدید توانائی سمیت مختلف ذرائع پر توجہ دی جا رہی ہے تاکہ معیشت اور توانائی کے وسائل میں پائیداری کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ سپلائی چین کی بہتری کے علاوہ ملک میں مائننگ میں اضافے کے لیے بھی کوششیں جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقامی صنعت پر ترقی کے لیے آرامکو نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ پیش کرتے ہوئے $250 ملین کی کامیابی حاصل کی ہے۔ خادم حرم شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر سرپرستی منعقد ہوئے حج کانفرنس و نمائش کے 4تھے ایڈیشن کا افتتاح جدہ سپر ڈوم میں نائب گورنر مکہ مکرمہ ریجن شہزادہ سعود بن مشال بن عبدالعزیز نے کیا۔ وزارت حج و عمرے کے زیر انتظام ضیوف الرحمان خدمت پروگرام کے تعاون سے کانفرنس و نمائش کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے 280 سے زائد ادارے شرکت کر رہے ہیں، جبکہ 120 سے زائد اسپیکرز اپنے خیالات کا اظہار کیے۔ کانفرنس میں حج خدمات فراہم کرنے والے مقامی اور 100 سے زائد بین الاقوامی اداروں کے اعلیٰ عہدیدار بھی موجود ہیں۔ کانفرنس 13 سے 16 جنوری تک جاری رہے گی، جس میں 75 کے قریب مذاکراتی سیشنز ہوں گے، جن میں عازمین حج کو مختلف خدمات فراہم کرنے والے اداروں کے ذمہ داران اپنی آراء و تجاویز پیش کریں گے۔ توقع ہے کہ 1,50,000 سے زائد زائرین کے علاوہ مختلف ممالک کے سفیر، وزراء اور خدمات فراہم کرنے والی مقامی اور عالمی اداروں کے ذمہ دار بھی شرکت کر رہے ہیں۔ شام کی مدد کے لیے سعودی امداد کی ترسیل جاری ہے، جس کے تحت آج پیر کو 10واں طیارہ دمشق روانہ ہو گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کنگ سلمان سینٹر برائے انسانی امداد نے شام کی مدد کے لیے فضائی پل قائم کر دیا ہے۔ کنگ سلمان سینٹر کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ شام میں سعودی امداد شامی ہلال احمر کے ذریعے تقسیم کی جائے گی۔ روانہ کیے گئے طیارے میں 28 ٹن امدادی سامان ہے، جس میں خشک راشن، غذائی اشیاء، ادویہ اور سلیپنگ بیگ شامل ہیں۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے ریاض میں منعقدہ شام اجلاس کے دائرہ کار میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور یورپی یونین کے نمائندہ برائے امور خارجہ و سلامتی پالیسی کایا کیلاس کے ساتھ ملاقات کی۔ ترکیہ کے وزارت خارجہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ وزیر خارجہ فیدان نے اجلاس کے دائرہ کار میں اپنے سعودی ہم منصب فرحان کے ساتھ ملاقات کی۔ وزارت خارجہ نے اپنے اگلے بیان میں فیدان کی یورپی یونین کے نمائندہ برائے امور خارجہ و سلامتی پالیسی کایا کلاس کے ساتھ اور امریکی وزارت خارجہ کے نائب مشیر برائے سیاسی امور جان باس کے ساتھ ملاقاتوں کا ذکر کیا۔ پاکستان میں اپوزیشن جماعت نے پنجاب اسمبلی کے احاطے میں بانی پی ٹی آئی عمران خان اور کارکنان کی رہائی کے لیے احتجاج درج کرایا۔ اپوزیشن ارکان نے او کی آواز لگاتے ہوئے انوکھا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ اپوزیشن ارکان نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور ظالموں جواب دو، ظلم کا حساب دو کے نعرے بازی کی۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 3 گھنٹے 40 منٹ کی تاخیر سے اسپیکر ملک محمد احمد خان کی صدارت میں شروع ہوا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے 190 ملین پاؤنڈز کیس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عدالتی کیسز میں تاخیری حربے استعمال کرنا پی ٹی آئی کا وتیرہ رہا ہے، انہیں معلوم ہے کہ ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں۔ پریس کانفرنس کے خطاب میں عطا تارڑ نے کہا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا میگا کرپشن کیس ہے۔